أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے یہاں مسجد میں قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع آپ حضرات کے لیے میسر ہے، اور یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے اوپر بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ قرآن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس قرآن کی عظمت اور اس کے مقام کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس جملے کی گہرائی میں جا کر دیکھیں، آج پوری دنیا پر جتنے فن ہیں جن کو علم کہا جا رہا ہے، وہ سارے انسانوں نے لکھے اور انسان پڑھ رہے ہیں، اور پوری دنیا پر صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یوں سمجھیں، آج ہم یا ہمارے بچے جن کلمات کو ادا کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، ایک وقت تھا کہ ان کلمات کو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان بابرکات سے ادا ہوئی ہو۔ آج دنیا میں دو ہی ہیں، یا قرآن یا حدیث، اور اس سے اوپر چلے، ایک وقت تھا انہی کلمات کو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام کو سنا رہے تھے اور اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے۔ ایک اس سے بھی پہلے وقت تھا جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، یہ چاند سورج ستارے، یہ پہاڑ ندیاں نالے، یہ انسان جن کچھ نہیں تھا تو آسمان و زمین کا رب تھا، اور اللہ تعالیٰ اس ہی قرآن کو اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے، ادا کر رہے تھے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کا کلام پڑھتے ہیں، دنیا بڑے بڑے داناؤں کے حکمت بھرے اقوال پڑھتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے نامور نعت خوانوں کے کلمات پڑھتی ہے، لیکن اس آدمی کی عظمت کے کیا کہنے
جو اپنے رب کا بیان ہوا کلام پڑھتا ہے، فرمان پڑھتا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ قرآن ایک خوشبو ہے، قرآن ایک خوشبو ہے اور ایمان ایک مٹھاس ہے۔ ایمان مٹھاس ہے اور قرآن خوشبو ہے۔ اگر بندہ مومن مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کالأترجہ، صحیح بخاری میں ہے، جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب مومن ہوا تو مٹھاس آئی، تلاوت ہوئی تو خوشبو آئی، فرمایا اس کی مثال سنترے کی مثال ہے، طعمها طیب وریحها طیب، اس کا ذائقہ بھی بڑا خوبصورت میٹھا اور اس کی خوشبو بھی بہت پیاری۔ اور یقین جانیے آپ کسی جگہ پہ سنترے کھا کے چلے جائیں تو آدھے گھنٹے بعد بھی آئیں تو وہاں سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور جس نے کھائے ہیں اس کے زبان سے اس کا ذائقہ آ رہا ہوگا اور مٹھاس محسوس ہو رہی ہوگی۔ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال سنترے کی ہے، جس کا ذائقہ بھی بڑا پیارا اور اس کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اگر بندہ مومن تو ہو لیکن قرآن نہ پڑھے، یعنی مٹھاس تو ہو خوشبو نہ ہو، فرمایا اس کی مثال کالتمرہ، کھجور کی ہے، 1 کلو نہیں 2 کلو نہیں 40 کلو پورا من بھی لا کے رکھ دو، کپڑا ڈال دو، کسی کو خوشبو محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ مٹھاس تو ہے لیکن خوشبو نہیں۔ مومن اگر قرآن نہیں پڑھتا نا اس سے خوشبو نہیں آتی، مٹھاس ہے، خوشبو ختم ہو گئی۔ اور اگر منافق، حدیث ہے میں مفہوم سنا رہا ہوں، منافق جس میں ایمان نہیں، مٹھاس نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی قرآن پڑھ لے، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ، اس کی مثال نیاز بو کی طرح ہے، طعمها مر وریحها طیب، اگر آپ اس کا ذائقہ چکھو تو بڑا کڑوا ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے، منافقت ہے، لیکن خوشبو اس سے بھی آتی ہے۔ قرآن خوشبو ہے، منافق بھی پڑھے تو خوشبو آئے گی۔ اور وہ منافق جو قرآن نہ پڑھے، نہ ایمان نہ مٹھاس، فرمایا اس کی مثال کالحنظلہ، تمے کی طرح ہے، مٹھاس ہے کوئی نہیں، خوشبو ہے کوئی نہیں، کھا کے دیکھو تو بہت کڑوا، پڑا ہوا ہو تو تمہیں خوشبو نہ آئے۔ قرآن ایک خوشبو ہے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خوشبو پیدا کرتے ہیں، لوگ اس سے جڑتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، انسان تو انسان، جن بھی، پرندے بھی، حیوان بھی، حشرات بھی، ساری دنیا کی مخلوقات اس کے ساتھ پھر محبت شروع کرتی ہے۔ مجھے یاد آیا ہمارے ہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن 7 زبانوں میں نازل کیا، 7 لہجوں میں نازل کیا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، جس طرح ایک پنجابی ہے لیکن ہر علاقے کے بولنے کا انداز مختلف ہے، اردو بھی ہو تو بولنے کا انداز ذرا مختلف ہے، اسی طرح عربیوں کے بھی لہجے مختلف ہیں۔ قرآن 7 لہجوں میں اترا۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ قرات حفص ہے، قرات حفص، اس کے امام تھے امام نافع۔ سند ہے جس طرح حدیثوں کی سند ہے، مجھے قرآن کس نے سنایا، میرے استادوں نے، ان کو کس نے، ان کے استادوں نے، ان کو کس نے، ان کے استادوں نے، اس سند کے اندر ایک امام حفص اور امام حفص کے استاد امام نافع۔ امام نافع اپنی 70 سالہ زندگی اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے پہ لگا دی۔ بڑھاپے کی عمر میں جب وہ گفتگو کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو سانس کے ساتھ خوشبو کے
ہلکے ہلکے تھپیڑے آیا کرتے تھے. جیسے سانس نکلتا تھا نا تو ہلکی ہلکی خوشبو بھی اسی طرح باہر نکلتی. ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھا استاد محترم تو بندہ کوئی چیز کھا کر آئے تو اس کی خوشبو تو آتی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ جب بھی بولتے ہیں کچھ کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، پیا ہو یا نہ پیا ہو، آپ کے سانسوں سے یہ خوشبو کس چیز کی آتی ہے؟ کہا جب مجھے 70 سال پڑھاتے ہوئے گزر گئے، ایک رات خواب کے اندر 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور میرے ان ہونٹوں پہ بوسہ دیا تھا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کہا اس کے بعد آج تک میرے اس منہ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی. یہ قرآن ہے جو خوشبو دیتا ہے، اور حقیقت ہے جو قرآن والا ہو جاتا ہے وہ انسانوں والا نہیں، وہ صرف انسانوں والا نہیں بلکہ اللہ والا ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں یار اگر یہ کام کروانا ہے تو فلاں آدمی کی سفارش ڈال دے، یہ اس کا بڑا قریبی ہے، اس کا اس سے بڑا تعلق ہے، یہ اس کے بہت قریب ہے، ان کا ان کے ساتھ بڑا گہرا مراسم اور بڑے معاملات ہیں، اس کی کبھی نہیں موڑے گا. آسمان والا رب کس کو اپنا بناتا ہے؟ دنیا کے انداز اور ہے، حسن ہے تو میرے قریب آ جا، مال ہے تو میرے قریب آ جا، عہدہ ہے تو میرے قریب آ جا. آسمان والا رب کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کا حسن کیا ہے، کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کی دولت کتنی ہے، کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کا عہدہ کیا ہے، بلکہ کیا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. فرمایا پوری روئے زمین پہ عرب ہو یا عجم ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، پہاڑ ہو یا صحرا ہو، آسمان کے رب کے ہاں سب سے قربت والا اور خاص بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں قرآن سے گہری محبت ہے. اہل القرآن جو قرآن والا ہو جاتا ہے، ہم اہل اللہ وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، وخاصتہ اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو عزت عظمت مقام مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے نا، کعبے کے رب کی قسم دنیا میں کسی عہدیدار کو یہ مقام نہیں ملتا. آپ دنیا میں عہدیدار کیا دیکھیں گے؟ بادشاہ ہاں بڑا ہوتا ہے، وزیر بڑا ہوتا ہے، تاجر اور ٹاپ 10 کے مالدار بہت عہدے ہیں، بڑا مقام ہے. لیکن اللہ کی قسم ان کا وہ پروٹوکول نہیں ہے جو اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے. آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں، بادشاہوں کا استقبال ہوگا، 10-20 گاڑیاں آگے 10-20 گاڑیاں پیچھے، ساری دنیا کو جام کر کے رکھ دیا جائے گا، لوگ گاڑیاں نکالیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا پریشان ہے کہ نہیں؟ جب وہ اپنی گاڑی سے اترے گا زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کارپٹ بچھا دو گے، گلاب کے پھولوں کی پتیاں برسا دو گے اور ان کو اپنے پاس بٹھا لو گے، بس. لیکن تم پتہ ہے جب یہ قرآن کا طالب علم اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا پروٹوکول ہے. اور دنیا کے اندر پروٹوکول کچھ وقفے کے بعد ملتے ہیں. ابھی بچہ اسکول جا رہا ہے، ابھی اکیڈمی جا رہا ہے، ابھی کالج جا رہا ہے، ابھی یونیورسٹی جا رہا ہے، ابھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اگر یہ پڑھ کے کسی عہدے پہ پہنچ گیا تو شاید ملا اور شاید نہ ملا. لیکن جب یہ بچہ ابھی سپارہ پکڑ کے سینے سے لگا کے یا کوئی قاری یا کوئی عالم یا کوئی بڑا یا کوئی بوڑھا اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. آسمان کی ساری مخلوقات
زمین کی ساری مخلوقات، خشکی کی ساری مخلوقات، تری کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ سب سے بے غرض یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، سب سے بے غرض یہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، فرمایا اللہ کی ساری مخلوقات، آسمان، زمین، پرندے، درندے، حیوان، حشرات، نباتات، جمادات، ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹیاں، حتیٰ کہ مچھلیاں، سبھی ایک دعا کرتی ہیں، یا رب آج جو بندہ تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، خدایا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تو ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ مجھے بتلاؤ، پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کا بڑا مالدار، ساری دنیا سے بڑا حسین و جمیل، کیا اس کے لیے آسمان کے فرشتے معافی مانگیں گے؟ کیا اس کے لیے زمین کی مخلوقات معافی مانگیں گی؟ کیا اس کے لیے اڑنے والے پرندے، دھاڑنے والے درندے، رینگنے والے حشرات، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور زمین پہ رینگنے والی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، کیا یہ ساری دنیا کے کسی انسان کو پہچانتی ہیں؟ نہیں پہچانتی۔ ہاں لیکن دعائیں، چونٹیاں کتنی ہوں گی زمین میں؟ کبھی گن سکتے ہو؟ مچھلیاں کتنی ہوں گی زمین میں؟ گن سکتے ہو؟ پرندے کتنے ہوں گے آسمان کی چھت کے نیچے اڑنے والے؟ گن سکتے ہو؟ فرشتے کتنے ہوں گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا بیت اللہ کے اوپر ایک اور بیت ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے ایک اس گھر کے اندر اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ نکل آتا ہے ساری زندگی اس کی باری نہیں آتی ہے۔ آسمان کے اندر اتنا لمبا آسمان، اتنا بڑا آسمان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسان و جن سارے مل کے نیلی چھت کے نیچے سے نکل کے دکھاؤ، ہوائی جہاز تمہارے پاس، راکٹ تمہارے پاس، اسلحے تمہارے پاس، ترقی تمہارے پاس، ساری ٹیکنالوجی تمہارے پاس، ذرا نکل کے تو دکھاؤ۔ نکل نہیں سکتے۔ خدایا اتنی بڑی چھت ہے، اس میں کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی چھت میں ایک چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ مالک پھر کیا ہے؟ فرمایا ہر جگہ پہ ایک چپے چپے پہ، انگلی کی جگہ پہ یہاں فرشتہ کھڑا مجھے پکار رہا ہے، یا رکوع میں پڑا میری تعریف کر رہا ہے، یا سجدے میں گرا میری تعریف کر رہا ہے۔ کوئی چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ سارے آسمان پہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ سارے فرشتے جمع ہو کے کہتے ہیں خدایا جو تیرا قرآن سیکھ رہا ہے یا تیرا قرآن سکھا رہا ہے، اے مالک تو اس کے گناہوں کو معاف کر۔ کتنے تیری گناہ کتنے ہو گئے؟ 1000 گناہ کر لو گے، 1,00,000 کر لو گے، نہیں کر سکتے۔ شروع بھی کرو، جان بوجھ کے کرو۔ پورے دن میں تم 1,00,000 گناہ کر سکتے، تو جب کروڑوں فرشتے کہہ رہے ہو خدایا معاف کر دے، جب اربوں چونٹیاں کہہ رہی ہو خدایا معاف کر دے، جب کھربوں مچھلیاں کہہ رہی ہو خدایا معاف کر دے، اڑنے والے پرندے کہہ رہے ہو خدایا معاف کر دے، دوڑنے والے درندے کہہ رہے ہو خدایا معاف کر دے، یہ پتھر یہ زمین کی ہر مخلوق کہہ رہی خدایا معاف کر دے، جب ادھر سے معافی، ادھر سے معافی، ادھر سے معافی، ادھر سے معافی، صدائیں آئیں گی تو صرف ایک کے لیے، اللہ کی قسم میں دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں، لیکن یاد رکھو ایک تیرا بیٹا پروفیسر بن رہا، ایک تیرا بیٹا سائیکالوجسٹ بن رہا، ایک تیرا بیٹا میڈیکل پڑھ رہا، ایک تیرا بیٹا دنیا کے کاروبار میں لگا ہوا، ایک تیرا بیٹا چودھری بن جائے، ایک تیرا بیٹا سردار بن جائے، ایک تیرا بیٹا بہت بڑا سرجن بن جائے، یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ایک تیرا بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے، عظمت اسی کی ہوگی جو قرآن پڑھ رہا ہے، نام اسی کا ہوگا، فرشتے اسی کو جانتے ہیں، تاجر کو نہیں جانتے، مالدار کو نہیں جانتے، سردار کو نہیں جانتے، چودھری کو نہیں جانتے، مال و دولت والے کو نہیں جانتے۔ اس کو کب جانیں گے؟ جب یہ بھی قرآن پڑھے گا، اس کو اس وقت پہچانیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جب یہ طالب علم اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلے
پہنچے گا آسمان کے فرشتے دیکھیں گے، دیکھتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں گے، اس کے سامنے جھکا دیں گے، یہ چلتا ہوا مسجد میں پہنچے گا۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، رات کو چمکنے والے چاند اور ستارے تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ تارے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، فرمایا یہ سارے ستارے ایک طرف ہوں، 14ویں رات کا چاند ایک طرف ہو، کوئی مقابلہ ہے نہیں۔ جو قرآن سیکھ رہا ہے یا قرآن سکھا رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تم 14ویں کا چاند سمجھو، اور جو تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جو عالم دین قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ، قرآن کے لیے وقت، قرآن کے لیے ٹائم جو دے رہا ہے، اس کی مثال 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور جو باقی عبادت کر رہے ہیں چاہے پہلی صف کے نمازی ہیں، ان کی مثال چمکنے والے ستاروں کی طرح ہے۔ آج اگر کوئی تہجد کبھی نہ چھوڑے اور صدقہ کرے، خیرات کرے، نفلی روزے رکھے، لیکن یہ کلیسا بس بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکیا، قرآن آتا نہیں ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آتی، زبان تو نکلتا نہیں، اس کی ساری عبادت تو قبول ہے، لیکن یہ ایک ستارہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو بھی جائے، وہ چمکتا ہوا 14ویں رات کا چاند ہے۔ جب چاند نکل آئے پھر کوئی انسان ستاروں کی خوبصورتی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو چاند کی طرف اپنے بچوں کو دکھاتا ہے، چاند کبھی بھی وہ ستاروں کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے، ستاروں کی طرف نہیں، چاند کی طرف اشارہ کرے گا۔ یہ قرآن جو دنیا کے اندر عزت، عظمت، مقام، رفعت، بلندی کے لیے آیا، آپ دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہوا، قاری صاحب کسی مسئلے کی وجہ سے گھر میں چھٹی کے لیے گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا، پڑھانے والا کوئی نہیں، مسجد کا پانی ادھر ہے، مسجد کی صفائی کرنے والا ادھر ہے، مسجد پہ پیسے لگانے والا ادھر ہے، سارے موجود ہیں، علاقے کا چودھری اور سردار بھی موجود ہے، لیکن کوئی آگے ہونے کی فوراً ہمت کرتا نہیں، ادھر ادھر دیکھ دے، پھر کہنے ٹھہر، وضو کرتا ہے، کون ہے؟ تو وہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، لیکن اس کے دل میں، سینے میں کیا ہے؟ کوئی نہیں کہتا میرا لباس اس سے بڑا اعلیٰ ہے، کوئی نہیں کہتا میرا جوتا اس سے بڑا قیمتی ہے، کوئی نہیں کہتا اس کا ابو تو میری دکان پہ ملازم ہے، کوئی نہیں کہتا اس کی امی تو ہمارے گھر کی آیا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ تو اپنی قوم برادری میں ہم سے نیچے ہے، نہیں کہتا، سارے کہتے 2 منٹ انتظار کر لو، وہ آ رہا ہے، وہ جلدی جلدی آتا ہے، سبھی صفے بناتے ہیں، چودھری صاحب بھی، سردار صاحب بھی، وڈیرے بھی، مالدار بھی، تاجر بھی، ساری دنیا کے پڑے ہوئے بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ آگے آ کر شروع کرتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، خبردار اگر تم نے اپنے سر کو اس کے سر سے پہلے اٹھانے کی کوشش کی، ہم تمہاری شکلوں کو گدھے کی شکل میں تبدیل کر کے رکھیں۔ کیوں؟ یہ پروٹوکول، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی وجہ سے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے کہا تھا کرو، وَقُلْ، اے نبی علیہ السلام کہو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا پیغمبر علیہ السلام اللہ سے مال مانگو، اے نبی علیہ السلام اولاد مانگو، اے پیغمبر علیہ السلام سرداری مانگو، اے پیغمبر علیہ السلام فلاں فلاں چیزیں مانگو، کچھ نہیں۔ اگر کہا ہے تو ان میں سے ایک یہ کہا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ آپ پہ وحی آتی ہے، پوری انسانیت میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ پوری انسانیت میں سب سے بڑے قرآن کو جاننے والے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن پھر بھی وہ رب سے کیا کہہ رہے تھے؟ ربی زدنی علما۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا میرے لیے کافی ہے، نہیں، اگر پیغمبر اللہ سے یہ دعا کریں گے تو تیرے میرے لیے یہ دعا ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو کیا علم حاصل ہوا تھا؟
کیا پیغمبر علیہ السلام دنیا کی کسی یونیورسٹی میں گئے؟ نہیں، نبی علیہ السلام کیا علم لے رہے تھے؟ قرآن کا علم، قرآن کا علم۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ موسیٰ علیہ السلام جن کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ پوری انسانیت میں صرف ایک تھا، ایک ہے، ایک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو دنیا میں رہ کر اس زمین پہ کھڑے ہو کر آواز دے، آسمان والا سنے، وہ تو سب کی سنتا ہے، لیکن کمال یہ ہے وہ اوپر سے جواب دے، کسی اور کو نہ سنے، صرف موسیٰ کے کانوں میں جائے۔ صرف انسانیت میں کون تھا؟ ایک موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا، آواز دیا، اتنا عظیم الشان باز، اتنا عظیم الشان باز، ظرفت منها العیون ووجدت منها القلوب، سننے والوں کے دل ڈر گئے، آنکھیں بہہ پڑی۔ ایک آ کر کہہ پڑ اٹھا، اے موسیٰ مجھے لگتا ہے دنیا میں آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھا چونکہ میں نبی ہوں، کہہ دیا ہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ آسمان والے پہ یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے، بس اتنا بتایا، صرف اتنا بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی علم سے محبت، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم اس کا نام پوچھو، اس کا ایڈریس پوچھو، اس کے پاس پہنچو، میرے اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، یا رب اگر مجھ سے بڑا عالم ہے تو کہاں ہے مجھے بتا۔ میرے رب نے کہا جہاں دو دریا اکٹھے ہوئے وہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مچھلی لو، زنبیل میں تھیلے میں ڈالو، ایک بندہ ساتھ لو، چلو جہاں مچھلی گم ہوگی وہاں تمہیں مل جائے گا۔ کئی دن کا سفر کیا، لمبا سفر کیا، اور جہاں دریا جمع ہونے والے تھے وہ سامنے تھے، یہ پیچھے تھک کے ہار کے بیٹھ گئے، کہیں گے نیند آتی، سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکلی، خدک کے گئی اور وہ پانی میں چلی۔ اب یہ یوشع بن نون ساتھ تھے، انہوں نے کہا پیغمبر آرام کر رہے ہیں، ان کی وحی بھی، ان کی خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، اس وجہ سے سوئے ہوئے پیغمبر کو خود اٹھاتے نہیں۔ وہ اٹھیں گے تو بتا دوں گا کہ مچھلی گم ہو گئی، ادھر ہی وہ آدمی ہے، لیکن جب وہ اٹھے تو یہ بھول گئے۔ اب ایک دن اور ایک رات کا مسلسل آگے سفر پیدل کیا۔ پہلے نہیں تھکے تھے، جب اصل جگہ سے آگے چلے گئے تو تھک گئے، تھک ہار کے کہنے لگے آج ہمیں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج تو بڑی تھکاوٹ ہوئی، لا یار کھانا کھائیں۔ اس نے کہا وہ مچھلی تو ادھر گم ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرتد علی آثارہم، ایک دن ایک رات آگے پیدل گئے تھے، پچھلا سفر پیدل تھا، واپس پیدل آئے، آ کر خضر علیہ السلام سے ملے اور علم کی باتیں انہوں نے ان سے سیکھی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ علم انبیاء کو اتنا محبوب تھا کہ نبی ہونے کے باوجود، پیغمبر اور رسول ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود، کریم اللہ ہونے کے باوجود، اگر پتا چل گیا کہ مجھ سے بڑا عالم موجود ہے، کئی دنوں کا مسلسل پیدل سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ سارا سفر کیا کس نے؟ نبیوں نے۔ اور اگر ہمارے پاس علم کے حصول کا موقع ہو تو ہم سفر نہ کریں تو گویا کہ ہم پیغمبروں کی سیرت پر عمل نہیں کریں۔ ہمیں اس پر عمل کریں۔ جو شخص عمل کر لے، قرآن سیکھنے کے لیے لگ گیا، دین سیکھنے کے لیے لگ گیا، ویسے قرآن دیکھیں، ترجمہ پڑھنا تو یہ افضل بات ہے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا، وہ اس کو سمجھیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ 10۔ آپ نے مثال کیا دی؟ الف لام میم۔ میں یہ نہیں کہتا یہ تینوں ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ آپ نے اور مثال کیوں نہیں دی؟ الحمد کیوں نہیں کہہ دی؟
الحمد سے شروع ہوتا ہے نا، ذالک الکتاب کیوں نہیں کہتے؟ الف لام میم کے اندر بھی ایک نقطہ ہے کہ وہ کلمات جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جن کا معنی تمہیں آتا ہی نہیں، اگر وہ بھی پڑھ لو گے نا تو تمہیں اللہ 30 نیکیاں دے دے، اور اگر تم سمجھ کر پڑھو گے، جن کا تمہیں مفہوم علم ہے، جن کی تشریحات کا تمہیں علم ہے، اس کے ثواب کی تو کیا ہی کہنے، اگر تم ایسے کلمات بھی پڑھ لو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں، کہ تمہیں ابھی ترجمہ آتا ہی نہیں، اس کے پڑھنے سے تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اگر تم سمجھ کر پڑھو گے نا، یا مفہوم دیکھ کر پڑھو گے، یا اس کے اوپر وقت لگا کر پڑھو گے، پھر اس کا ثواب 10 نہیں ہے، 10 سے 70، 70 سے 700، 700 سے 7000، یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا، پھر اس کے حروف کے ثواب کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اس کے حروف کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ یہ تو اس کے لیے ہے جس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، جس کا معنی بھی تمہیں معلوم نہیں، اس کے حرف کے اوپر 10 ہے۔ اگر تمہیں یہ سارا کچھ معلوم ہو جائے پھر اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام احد کے میدان میں گئے، بات بڑی قابل غور ہے، احد کے میدان میں گئے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، سامنے دشمن ہے، دشمن سامنے سے آ سکتا ہے یا پہاڑوں کے پیچھے سے، پیچھے کی جانب ایک چھوٹی پہاڑی جس کو درہ کہتے ہیں، آپ نے 50 تیر انداز پیچھے کھڑے کر دیے، کہا تم نے نیچے نہیں آنا، ہمیں فتح ہو یا شکست، جیت ہو یا ہار، کچھ بھی ہو تم نے نیچے نہیں اترنا، تاکہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ کر ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کرے اور ہم درمیان میں پھنس نہ جائیں، ہم سامنے بے فکر ہو کر لڑیں گے، پیچھے سے تم نے ہمارا خیال رکھا۔ مسلمان لڑے، کافر بھاگے، دم دبا کے دوڑے، مال چھوڑ کے دوڑے، اسلحہ چھوڑ کے دوڑے، مسلمان پیچھے دوڑے، ان کا مال اور ان کے بندے پکڑنے لگے کہ جاتے کہاں ہو، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ جب وہ میدان چھوڑ گئے نا، ادھر صحابہ 50 نے دیکھا، بس بات ختم، بھاگ گئے۔ اب نبی اسلام نے کہا ہوا تھا تم نے نیچے، ان میں سے اکثر کہنے لگے وہ تو اس وقت تھا جب لڑائی میں ڈر ہو، اب تو بھاگ گئے، وہ پیچھے کیسے آئیں گے، ایسی مار اور ٹھنڈی پڑی ہے، وہ دوبارہ سوچیں گے بھی نہیں، وہ نیچے آنے لگے۔ بہت سارے صحابہ نیچے آئے، کچھ صحابہ رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اب تو وہ جنتوں میں مہمان ہے، لیکن اس وقت ابھی مسلمان دور سے دیکھا کہ راستہ بن گیا، وہ نیچے، انہوں نے گھوڑوں کی ایک جماعت کو لیا، اپنے بندوں کو کہا ذرا تم ٹھہر جانا، میں پیچھے سے آ رہا ہوں، پیچھے سے ہم آئیں گے، آگے سے تم آنا، مسلمان درمیان میں ایک دم سے حملہ کریں گے۔ وہ پیچھے سے آئے، وہ آگے سے آئے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے۔ مسلمانوں پر جب پیچھے سے وار ہوا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے، پیچھے تو ہمارے بندے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ایک دم سے جب پیچھے سے تیر تلواریں چلی، پاؤں اکھڑ گئے، مسلمان منتشر ہو گئے، بکھر گئے، سخت ترین نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ زخمی ہوئے۔ میرے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ زخم آئے، آپ کے سر مبارک پہ زخم آئے، دانت آپ کے شہید ہوئے، پیغمبر اسلام زخمی ہوئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ کچھ دیر کے بعد مسلمان سنبھلے، پھر دوبارہ آگے بڑھے، دشمن سے ٹکرائے، دشمن سے لڑے، دشمن پھر بھاگ گیا۔ فتح مسلمانوں کو ہوئی لیکن نقصان بھی زیادہ مسلمانوں کو ہوا، دشمن بھاگ گیا، آپ میدان میں قائم رہے۔ اب ہوا کیا، فتح تو ہو گئی لیکن 70 صحابہ شہید۔ اب 70 صحابہ کو دفن کرنے کی بات، اب قبر کون کھودے؟ 70 تو پہلے زخمی، کسی کا ہاتھ، کسی کی پاؤں، کسی کا سینہ، کسی کا سر، کسی کا چہرہ، کسی کا کچھ، سارے زخمی ہیں۔ کسی کے دل زخمی ہے کہ باپ شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا اپنا جسم زخمی ہے۔ اب 70 قبریں کھودی نہیں آتی۔ عام ایک قبر کھودنی ہو 4-6 بندے لگتے ہیں، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس مٹی میں عرب کا علاقہ، پتھریلی زمین، سارے دن کے تھکے ہوئے، جہاد کر کے جسم کے اندر تھکاوٹ اور زخموں کے ساتھ چور، 70 قبریں نہیں کھودی۔
نبی علیہ السلام کو کہہ دیا بس ہماری ہمت جواب دے. آپ نے فرمایا ایسا کرو ایک قبر کو ذرا گہرا اور تھوڑا سا کھلا کر دینا, ہم 2 2 3 3 4 4 کو اس قبر میں اتار دیں. 70 جب شہید ہوئے نا سارے جنتی, 70 سارے جنتی, اور معمولی جنتی نہیں تھی, معمولی نہیں. آپ مسجد میں آئے, جابر رضی اللہ عنہ دیکھا, پریشانی کے عالم میں بیٹھے. میں جابر کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہونا کیا ابو احد میں شہید ہو گئے, 9 بہنیں اور میں اکیلا بھائی. ابو کے اوپر قرضہ تھا اور باغ چھوٹا سا ہے, پھل اتار کے بہنوں کے اخراجات پورے کروں یا گھر کے پیٹ پالوں یا قرضوں کا قرض اتاروں, قرض داروں کیا کروں؟ سوچ میں پڑا ہوں. میں تو میں جا کر ایک گل دسنا تیرے سارے غم ہلکے ہو جائیں گے. میں آخر کیا ہے؟ تو میں جب 70 شہید ہوئے تھے نا, اللہ تعالیٰ نے سب کی روحیں ساتویں آسمان کی بلائی تھی, اپنے عرش کے پاس بلائی. 70 کے ساتھ ایک ایک سے پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے سب سے سلام لیا, اللہ تعالیٰ نے باتیں کی, آگے ہو تمہارا آنا مبارک ہو, جنت تمہارے لیے, معلومات تمہارے لیے, قربانیاں تمہاری قبول ہوئی, جانتے تمہاری قبول. اللہ تعالیٰ سے شہداء نے شہادت کے بعد کیا کیا؟ کلام کیا. جابر 70 صحابہ سے میرا رب کلام کر رہا تھا, لیکن تیرے باپ نے جو قربانی دی, 9 بیٹیوں کو بھی, اپنے بیٹے کو بھی, ساری دنیا کو ایک اللہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا. جب تیرے باپ کی باری آئی, میرے رب نے صرف کلام نہیں کیا بلکہ 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹا کے کہا, جب عبداللہ, نام ان کا عبداللہ تھا, عبداللہ دنیا میرا دیدار جنت میں کرے گی, تو میرا دیدار ابھی کر لے. اللہ نے دیدار کروایا, کلام کیا. جابر پریشان کیوں ہے؟ اگر دنیا کی تکلیف ہے تو رب دور کرے گا, لیکن وہ سارے جنتی ہیں اور تیرا باپ ان سب سے عظیم انسان ہے جس کو رب نے کلام کے ساتھ دیدار کروایا. جابر خوش ہوئے. اب 70 کو جب قبر کے اندر اتارنے کا موقع آیا, صحابہ نے کہا قبریں تھوڑی کھود سکتے ہیں, زیادہ نہیں. میں بڑی بڑی کھودو, 2 2 3 3 4 4 اس میں ایک قبر میں اتاریں گے, لیکن ایسا کرنا جب قبر کھود لو ایک مجھے بتانا, میں آ کے ان کو اتاروں گا. آپ کو کھودی جاتی تو بتایا جاتا, آقا ایک قبر کھود لی, کتنے جائیں گے؟ 3 2 4. آپ کہتے کون کون سے مردے ہیں, کون کون سی میتیں ہیں جن کو اتارنا ہے, ان کو اتار دیا جائے. آپ وہاں ایک سوال کرتے تھے, وہاں آپ ایک سوال تھا. سوال یہ نہیں تھا کہ حسین کون ہے, سوال یہ نہیں تھا کہ جائیداد کس کی زیادہ ہے, سوال یہ نہیں تھا کہ پڑھا لکھا کون ہے. آپ کا صرف ایک سوال ہوتا, ایہم اکثر اخذاً للقرآن. صحابہ جنتی تو سارے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا, کون زیادہ پڑھتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ. صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر کہتے, آقا ہم نے تو اس کو زیادہ پڑھتے دیکھا. قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے اس کو پہلے اٹھا کر قبر میں اتارو, اس کی برکت سے اللہ دوسروں پر بھی خاص رحمتیں نازل کرے. قرآن شہید کو بھی جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن سے پیار ڈالتا ہے, اگرچہ وہ جنتی بھی بن جائے لیکن فرق پھر بھی رہتا ہے. جو قرآن سے گہرا تعلق رکھتا ہے, آقا کہتے اس کو پہلے اتارو, اس کی برکت سے اللہ دوسروں پر بھی خاص رحمتیں نازل کرے گا. اور جب یہ قرآن, جب یہ عالم دین, جب یہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والا, قرآن سے تعلق جوڑنے والا میدان معاشر میں پہنچے گا نا, نفسا نفسی کا عالم, یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج جھوٹے دعوے کرتے ہو, تیرے بنا میں رہ نہیں سکتا, مر جاؤں گا, لٹ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس کے بغیر ہماری زندگی ناکام. قیامت کے دن ماں بیٹی کو نہیں دیکھے گی, باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گی, بھائی بھائی سے دوڑے گا, دوستیاں یاریاں تو نام ہی نہ لو,
ماں باپ بہن بیٹے خودی رشتے جو فر المرء من اخیہ، ہر ایک سے دوڑ جائیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، لیکن ایک انسان کھڑا ہوگا، انسان تو اس کو پہچان نہیں رہے، ایک پرندوں کا بڑا سا جھنڈ اور پورا لشکر آئے گا، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، بے تعداد انسانوں میں وہ پرندے ایک انسان کو اس طرح تلاش کر کے اس کے سر پہ کھڑے ہوئے۔ اب لاتعداد انسانیت میں ایک کے سر پر کھڑے ہو رہے ہیں، اس کا ایڈریس اور پتہ ان پرندوں کو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ادھر تم سڑے بیٹھے ہو، باہر سے کہ یار ایک بندے کو بلا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہاں تلاش کرنے، اس کو نہیں پتا چلتا۔ جہاں ساری انسان اولین آخرین ساری انسانیت ہو اور وہ پرندے کبھی کسی کے غلط سر پہ کھڑے نہیں ہوں گے، پوری دنیا بادشاہ، وزیر، سرجن، پروفیسر، ڈاکٹر، تاجر، چودھری، سردار، پوری دنیا کے وزیر اور مشیر بے لباس، ننگے پاؤں، ننگے سر، دھوپ کے اندر زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ان کے سائے کے لیے ایک شے بھی نہیں ہوگی، ایک چیز بھی نہیں ہوگی، لیکن اچانک پرندوں کا ایک جھنڈ آئے گا، اس کے اوپر کھڑا ہوگا اور پرندوں کے اوپر بھی سایہ کرنے کے لیے بادل کا ایک ٹکڑا اترے گا، باقی بادلوں سے الگ ہوگا اور آ کر اس کے اوپر کھڑا ہوگا اور اس کا سایہ صرف ایک انسان پہ ہے، نہ ادھر نہ آگے نہ پیچھے۔ انسان حیران ہو کے دیکھیں گے، خدایا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا، میرے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا، اقرأ الزہراء علیہ، اقرأ الزہراء علیہ، اقرأ الزہراء علیہ۔ دنیا میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران سے تعلق جوڑ لو، پڑھتے رہا کرو، سمجھتے رہا کرو، سیکھتے اور سکھاتے رہا کرو۔ جس میں ان دو صورتوں سے تعلق جوڑا، یہ دونوں صورتیں روزے قیامت پرندوں کی شکل میں اور بادل کی شکل میں، یہ دونوں صورتیں آ کر اپنے پڑھنے والے کے سر پہ سایہ رکھیں گی۔ اگر آپ نے اس کو محسوس کرنا ہو تو دل میں خیال لاؤ، تصور لاؤ، دوپہر کا وقت، جون جولائی کا مہینہ، سخت ترین گرمی، تم 10 میل کا سفر دھوپ کے اندر کر رہے ہو، 10 میل میں تمہیں کبھی سایہ نہ ملا ہو، دھوپ تمہارے پورے جسم کے اندر بہت سے رائے کر چکی ہو، اس کے بعد اچانک ٹھنڈا سایہ آئے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ قیامت کے روز یہ انسان اپنی قبر سے نکل کر لاکھوں میل کے فاصلے پر جا کے میدان محشر میں جمع ہو گئے اور اس وقت کروڑوں نہیں اربوں انسانیت کا حبس ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ساری انسانیت گرمی کی وجہ سے بلا اٹھے گی اور اس وقت جب یہ صورتیں آ کر اس کے اوپر سایہ کریں گی، کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا لطف اور لذت آئے گی۔ اور پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 50,000 سال کے دن میں یہ صورتیں اس کے اوپر پرندوں کی شکل میں اور بادل کی شکل میں کھڑی ہوگی۔ دنیا دیکھے گی اس نے کیا کیا، اس نے کیا دیا، ہاں کیا کیا اور کیا دیا۔ اس نے قرآن کو تھوڑا سا ٹائم دیا، سورہ بقرہ سے پیار کیا، آل عمران سے محبت دی، اس کو سیکھا اور سکھایا۔ یہ صورتیں اس کے اوپر کھڑی ہوگی، جب آواز آئے گی فلاں بن فلاں آئے، یہ اپنی ندامت والی آنکھوں کو جھکا کر، گنہگار تو سارے ہیں، خطاکار تو سارے ہیں، نامہ اعمال تو ہمارے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے ساتھ رب کے سامنے ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اپنی گردن کو جھکا کے جب یہ چل پڑے گا، لڑکھڑاتے جسم سے، لرزتے ہوئے قدموں سے، جھکی ہوئی گردن سے، نم آنکھوں سے، جب یہ اللہ کے سامنے پہنچے گا، ابھی نامہ اعمال کھلا نہیں، ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے میرا کیا بنے گا، ابھی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ آل عمران آئے گی، بقرہ آئے گی، قرآن آئے گا، یا رب یا رب یا رب، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یا رب بندہ تیرا ہے، پڑھتا ہمیں تھا، محبت ہمارے ساتھ تھی، بس اس کے نامہ اعمال کو نہ کھول، اس کو ایسے ہی معاف کر، بس رہنے دے، اس کا کیا کھول ہے،
ہم تمہیں کہہ رہے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ. آج تیری اولاد تیری سفارش نہیں کر سکے گی، آج تیرا بھائی تیری سفارش نہیں کر سکے گا، آج تیرا باپ تیری سفارش نہیں کر سکے گا، آج تیرے دوست و یار تیرا منہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن یہ قرآن کی محبت، یہ قرآن کا پیار، یہ قرآن کی قرات، یہ قرآن کی سمجھ، قرآن کی تلاوت تیرے پاس آ کے رب سے کہے گی خدایا اس کو بخش دے. فیشفعان، میرا رب کہے گا اے قرآن بتا کیوں بخشوں میں اس کو؟ وہ کہے گا منعتہ من النوم، یا رب ساری دنیا سو جایا کرتی تھی لیکن یہ ہمیں پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، بیدار رہتا تھا، میں نے اس کی نیند کو روکا تھا. میرا رب کہے گا جا، تیرے کہنے پہ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا. صرف معاف نہیں، اگر پڑھ لو سمجھ لو. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے، اماں جان کہتی میں نے قرآن کو دیکھا، میں نے پیغمبر اسلام کے فرمان کو دیکھا، میں نے قرآن کی آیات کو دیکھا، آقا کی احادیث کو دیکھا. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اتقیاء، سب کے بڑے درجے ہیں، لیکن میں نے نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ دیکھا تو قرآن والے کا دیکھا. اماں جان سے پوچھا گیا شہید کا بڑا درجہ ہے، روزوں کا بڑا مقام ہے، صدقے و خیرات کی بڑی شان ہے، تلاوت کے اندر بڑا عظمت ہے، لیکن قرآن والے کا مقام آپ نے سب سے اونچا کیوں دیکھا؟ اماں کہتی ہے میرے رب نے ہر ایک کو کہنا ہے تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ مقام ہے، تیرا یہ گریڈ ہے، تیرا یہ سٹیٹس ہے، سب کا نام لے کر بتایا جائے گا. لیکن قربان جاؤں جب قرآن کا قاری آئے گا میرے رب اس کو گویا کہ بلینک چیک دے دیں گے، خالی دے دیں گے، یہ ساری جنت تیری ہے، جہاں رہنا ہے تو رہ لے. اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اب تو پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. تیرا سانس نہیں پھولے گا، ٹانگیں نہیں تھکیں گی، سانس نہیں چڑھے گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو پڑھتا جا، ایک ایک آیت کو مزے لے لے کر غور و فکر کر کے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، سمجھ کے پورے لطف کے ساتھ دہرا کے پڑھتا جا. جہاں تیرے قرآن کی آخری کلمات ختم ہوں گے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. جب تو من الجنۃ والناس پڑھے گا سامنے دیکھنا جنت کا محل تجھے نظر آئے گا، وہاں تو پہنچے گا. ہاں ہو سکتا ہے تیری اولاد نیچے رہ جائے، ہو سکتا ہے تیرے والدین نیچے رہ جائیں، تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے اوپر پہنچ جائے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. میرا رب کہتے پریشان مت ہونا، یہ مت سمجھنا میں اتنے اونچے مقام پہ اکیلا کیا کروں گا. میری تو جنت تب ہے جب میری ماں بھی میرے ساتھ ہو، میرا باپ بھی میرے ساتھ ہو، میری اولاد بھی میرے ساتھ ہو، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہو، میرا کوئی قبیلہ میرے ساتھ ہو، تو تب مجھے لطف اور مزہ آئے گا. میرا رب کہتا ہے جو بھی نیچے ہوگا ہم سب کو اٹھا کر تیرے برابر کا کر کے تمہیں جنت میں وہ مقام عطا کریں گے. دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، جنت میں اور جنت کے اونچے محلات تک. کعبے کے رب کی قسم صرف ایک کتاب ہے. دنیا کی کوئی کیمسٹری، کوئی بایولوجی، کوئی فزکس، دنیا کی کوئی فن کی کتاب تمہارے ساتھ نہ قبر میں جائے گی. کوئی انسان کی جا کر نہیں کہہ سکتا میں دنیا کا بڑا سرجن تھا، قبر میں یہ جواب نہیں ہو سکتا. میں دنیا کا بڑا مالدار تھا، نہیں کہہ سکتا. میدان محشر میں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا مجھے دنیا کے سارے فارمولے آتے تھے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی میرے ہاتھ سے بنی تھی، ساری دنیا میری کتابیں پڑھتی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے رب کے سامنے بھی کسی کتاب کو جرت نہیں اور کسی انسان کو جرت نہیں. اگر کسی کے لیے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں عظمت 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 ہے تو صرف ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، کیونکہ وہ میرے اللہ کا کلام ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے میرا رب اس کو اپنے خاص بندوں میں رکھتا ہے، اور جو رب کا خاص ہو گیا وہ ساری دنیا کا خاص ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے، قرآن سے محبت کرنے، قرآن سے پیار کرنے، قرآن کو فقط دینے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار میں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. اے مولا کریم جو جان بوجھ کر بیٹھے ہیں اچانک ہوئے جو یاد ہیں یا بھول چکے تیرے علم میں ہے تو سارے معاف فرما. اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے میرے مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جو وقتی بیماری کا شکار یا دائمی مرض میں مبتلا اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اے میرے مولا جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں تیری رحمت میں کمی نہیں. اے اللہ تم نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی اپنا فرما بردار بنا. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کی نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ جن کو بیٹیاں دی ان کو بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جن کے پاس صرف بیٹیاں کو بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرما. اے میرے مولا ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے اے اللہ تو سب کو معاف فرما. اے اللہ سب پر رحم فرما. اے اللہ سب کو عذاب قبر سے عذاب حشر سے عذاب جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. عذاب حشر سے محفوظ فرما. عذاب جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. اپنے حبیب کے ہاتھوں دیکھو سر سے پینا نصیب فرما. اے میرے مولا ہمیں عہدے کو سر سے پینا نصیب فرما. اے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اے اللہ جو اس گھر کو آباد کر رہے ہیں تم کے دونوں جہانوں کو آباد فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں اس گھر سے تعاون کر رہے اے اللہ جس طریقے سے جتنا تعاون کر رہے اے اللہ تو سب کی محنتیں قبول فرما. اے اللہ سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے تیرے قرآن کو سیکھ رہے تیرے قرآن کو سمجھ رہے اے اللہ تم کے سینوں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اے اللہ تم کے ذہنوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اے اللہ اس کلاس میں مزید ترقیاں عطا فرما. اے اللہ اس کلاس کو نظر بد سے محفوظ فرما. شیطان کے چالوں سے محفوظ فرما. اے اللہ شیطان کے حملے سے محفوظ فرما. اے اللہ سب کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. اے میرے مولا جو مانگ لیا وہ عطا فرما.
جو نہیں مانگ سکا تو بغیر مانگے ہی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اے اللہ تو سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ انشاءاللہ تعالی ابھی اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز ہوگی۔ احباب سے گزارش ہے کہ نماز ضرور ادا فرمائیں، اور اس کے بعد آپ کی ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کے جائیے گا۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جو ساتھی سوال کرنا چاہیں گے، لکھے ہوئے سوال ہے تو مجھ تک پہنچا دیں۔